بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ آیت نمبر 95۔ ثم پھر، بدلنا ہم نے بدل دیا، مکان السیئۃ الحسنۃ یعنی بدحالی کی جگہ خوشحالی کو۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی کو بدل دیا، حتیٰ یہاں تک کہ عفو وہ خوب آگے بڑھ گئے، اللہ کو بھول جانے میں یا دنیا کی محبت میں یا اپنی ہی منمانی میں وہ خوب آگے بڑھ گئے غفلت میں۔ وقالوا اور بعض نے کہا ہے آگے بڑھ گئے سے مراد مال اولاد میں آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ ان کو اتنی عیش و عشرت مل گئی کہ وقالو انہوں نے کہا، جو گزرے ہوئے دنوں میں پریشانی آئی تھی نا وہ ایسے ہی ہے، قد مس آباءنا کہ یقیناً ہمارے آباء و اجداد کو بھی تو لگی تھی نا، الضراء تکلیف، والسراء اور تنگ دستی، فَأَخَذْنَاهُمْ تو اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ اب ان کا کہنا ہے یقیناً دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچے، وَأَخَذْنَاهُمْ اور پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، بغتتاً اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ سمجھ اور شعور سے خالی تھے۔ اب ان کا کیا کہنا ہے کہ یہ مس آباءنا الضراء والسراء اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف پہنچی اور خیر بھی پہنچی، یعنی دکھ سکھ پہنچا ہمارے آباء و اجداد کو بھی، تو ایسے ہی ہمیں پہلے دکھ پہنچتے رہے ہیں اور اب سکھ کے دن آ گئے ہیں۔ پیچھے ہم بات کر رہے تھے کل کے لیسن میں کہ جب اللہ کسی قوم کی اصلاح چاہتے ہیں تو اسے ٹھوکر لگاتے رہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ، اسے تکلیفیں دیتے ہیں اور اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے لہٰذا مجھے یہ کام نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، تو اللہ فوراً راضی ہو جاتا ہے اور اس کی پریشانی جاتی رہتی ہے۔ یا پھر پریشانیاں بھی گھیرے ڈال لیتی ہیں جب انسان اللہ سے دوری کی بنائی رکھتا ہے، تو جب تک اپنی اصلاح نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سبق آموز پریشانیاں گھیرے ڈالی رکھتی ہیں، اور جو بندہ سمجھدار ہے وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، اللہ کو راضی کر کے اپنے دن اچھے کر لیتا ہے، اور جو بے سمجھ ہوتا ہے وہ اسی پر ڈٹا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے کان آنکھوں دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں، اللہ کو پتہ چل جاتا ہے اب یہ سمجھنے والا نہیں ہے، میں نے اس کو تنگی دے کے تو آزما لیا، اب خوشحالی دے کے دیکھوں یہ کیا کہتا ہے۔ اب اللہ اسے خوشحالی دیتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ یہ تو چنگے ماڑے دن آباء و اجداد پر بھی آتے رہے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے تو سمجھانے کا ایک انداز تھا، اس کے پاس بصیرت جو نہیں ہے۔ اب اس نے یہ سوچا، تو مورخین لکھتے ہیں یہ پتہ ہے بندہ کب بات کرتا ہے، یہ تو آنے جانے والی باتیں، یہ تو دنوں کا ہیر پھیرا، کبھی چنگے کبھی ماڑے، کبھی بیمار کبھی صحت، کبھی نفع کبھی گھاٹا، یہ کب بندہ سوچتا ہے جب وہ غافل ہو جاتا ہے اللہ سے، اسے یہ دل پہ آتا ہی نہیں ہے کہ یہ تب ہوتا ہے جب میرا اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ تب ہوتا ہے جب میرا اللہ راضی ہوتا ہے، اس کو یہ ڈفرنس ہی نہیں سمجھ آتا، وہ دنوں کے ہیر پھیر تو دنوں کا ہیر پھیر تو اللہ کے ہاتھ میں، یعنی اس کے پاس بصیرت ہی نہیں رہتی ہے۔ اور یہ قوم ایسی ہی تھی، پہلے یہ برائی پر ڈٹے رہے، اللہ کی طرف سے ڈانٹ آتی رہی، نہیں سمجھا، پھر اللہ نے زیادہ دیا کہ یہ لوگ یا تو میری شکر گزاری میں واپس آ جائیں یا اپنی ہٹ درمی میں آگے نکل جائیں، تو وہ آگے نکل گئے، اور پھر اللہ نے ان کو اتنا مال دیا، یہ جو کہا نا اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں عفو کے، کہ وہ اپنی ہٹ درمی میں آگے نکل گئے، اور یہ بھی مانا کہ وہ آسائش میں، مال و ثروت میں، اولاد میں، نفع میں بہت اللہ نے ان کو دے رکھا تھا، آگے نکل گئے، بڑے لوگ بن گئے۔ بڑے لوگ بننا کامیابی کا نام نہیں ہے، بعض اوقات یہ آزمائش بن جاتی ہے، اور آج کے دور میں بڑی جگہ یہ آزمائش ہے، جب اللہ بہت دے دیتا ہے نا تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے اتنا دینے کے بعد بندے کے کیا رنگ ڈھنگ ہے،
پتہ کیا ہو جاتے ہیں، اسے پھر لگتا ہی نہیں ہے کہ میرے اللہ بھی میرے ساتھ ہیں یا نہیں، اور اس کا بھی کوئی انٹرفیئرنگ ہے، وہ کہتا ہے سارا میرا اپنا سسٹم ہے، اور یہ جو ہے نا دین ایسے کیسے ہی رہیں گے اور معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف تو اس کی پلٹنگ ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے جب اللہ تعالیٰ سے ایسی غفلت آ جائے نا تو پھر اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ نے جب چھوٹی چھوٹی چوٹیں دی تو نہیں سمجھے، پھر ایک دم اللہ دبوچتے ہیں۔ یہ حالت بڑی خطرناک ہے، یہ کنڈیشن جب اللہ کی نافرمانی میں ترقیاں لگنے لگ جائیں نا تو سمجھ لیں یہ خطرے والی گھنٹی ہے۔ جب ہم اللہ سے دور ہیں تو ہمارے کام میں برکتیں آنے لگے اور ہماری ترقیاں ہونے لگی، اور ہم اسی بات کو سوچی جائیں ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ کو پسند آ رہا ہے، تبھی تو اللہ کی عنایت ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہ عنایت نہیں، وہ آزمائش ہو، اور ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ پھر ایک دم پکڑتے ہیں۔ مومن کا انداز الگ ہے، کافر اور فاسق فاجر کا انداز پکڑ کا الگ ہے۔ اللہ اسے اچانک پکڑتے ہیں۔ کئی قومیں اچانک عذاب آیا تو ہلاک ہو گئی، اور کئی اللہ کے نافرمان بڑے چڑھے ایسے لوگ اچانک موت آتی ہے، توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ اچانک موت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اچانک موت سے بچانا اور ہمیں نیک موت عطا فرمانا۔ اللہم توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، آمین ثم آمین۔ ہاں جی، ہم کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں ایز اے لیسن بتا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے ساتھ بھی یہ معاملات ہوتے ہیں۔ پہلے ہم نے آج ڈسکشن کی کہ یہ ہمیں اللہ کیوں بتا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ماڈل ہے، ایک ایک پیج ہماری زندگی کو روشنی دیتا ہے، بتلاتا ہے کہ تمہیں آگے کیا کرنا ہے، اور یہی اسی زمین، اسی دھرتی پہ یوں سمجھ لیں یہی پرفارم کرنے والا سٹیج ان لوگوں کا تھا، وہی تیرا ہے۔ اسی رب نے انہیں پیدا کیا، اسی نے تمہیں، اسی نے ان کی طرف پیغمبر بھیجے، اسی نے تمہاری طرف، اور اسی نے ہی علماء تمہارے پاس بھیجے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو دیکھیے جن لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کے پیغمبروں کی قدر نہیں کی، ان کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو آج اگر ہم اللہ کی قدر نہیں کریں گے، اس کے رسولوں کی، اس کی کتابوں کی، اس کی کتاب سنانے والوں کی، تو ہمارے حالات اللہ بتلا رہے ہیں کہ یہی ہوں گے۔ پھر کسی اور کو قصوروار نہ ٹھہرانا، تم خود ہوگے اس کے ذمہ دار، اور تم چاہتے ہو بھلا کہ میرا گھاٹا پڑے، مجھے میں نفع کی زندگی لوں یا گھاٹے کا سودا کروں۔ ہر سمجھدار عقل والا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور والا پیدا کیا ہے، اس لیے اللہ اسی طرح عقل کی باتیں سمجھا رہے ہیں کہ تیری عقل میں آ جائے، تجھے پتہ چل جائے اصل تیرا فائدہ کس میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے اگر آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ بادشاہت بھی دے دے نا، چاہے پوری کائنات کی دے دے، پوری دنیا کی، یہ خیر ہمارے لیے تو امپوسیبل، لیکن اللہ چاہے تو ممکن بھی ہے۔ اگر مل بھی جائے، اللہ دے بھی دے، تو سوچیں آخر کیا ہونا ہے؟ مرنا ہے، مر کر مٹی میں جانا ہے، اور مٹی کے اندر عدالت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور اس دنیا میں اگر ہم نے اس کی اندھیری کوٹلی میں عدالت کو یاد ہی نہیں رکھا تو آج کیا بنے گا؟ دیکھیں یہ تو آج جیسے تیسے گزر رہا ہے، ہم کس کے لیے دوڑ رہے ہیں؟ اپنے مستقبل کے لیے، دنیا میں اپنا فیوچر سیو کر رہے ہیں، اپنے اور اپنے بچوں کا۔ ہم دنیا میں ترقی کے لیے بھاگ رہے ہیں، تو ترقی کب آتی ہے؟ آنے والے کل میں۔ آج کا کام فائدہ کل ہی دیتا ہے نا۔ آج سبزی لگائیں گے تو کل ہی اگے گی نا، تو کل ہی بیچو گے تو بازار جائے گی، پیسے آئیں گے نا۔ ایسے یہ آخرت کی بات ہے، آج اس کے لیے ہم کچھ کریں گے تو وہ کل ملے گا۔ اب دیکھیں، اب دنیا میں اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو اگر آخرت میں قیامت تو فوری آ جاتی ہے، جب بندے کی موت آ جاتی ہے، حساب کتاب شروع، سب معاملات آخرت کے ہو جاتے ہیں، دنیا کے کٹ آف ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا جواب دیں گے؟ سوچیں ذرا۔ اور ہر ایک نے مٹی کے نیچے جانا ہے، ہر ایک سے منکر نکیر نے سوال کرنا ہے، ہر ایک سے اللہ کی عدالت لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اپنے فرشتوں کی زبانی۔ فرشتے کہتے ہیں مر ربک،
तेरा रब कौन है, मन दीनू का, तेरा दीन कौन है, कौन सा है, मन नबीयू का, तेरा नबी कौन है, तेरे नबी का नाम क्या है, क्या है तेरा दीन इस्लाम, क्या है तेरा यकीन, क्या है तेरा ईमान, बता ना, खोल, उसी पे आज फैसला होगा। अब देखें वो जो है ना फरिश्ते, उनकी शक्लें बड़ी डरावनी होनी है। कुछ बंदों के तो खौफ के मारी बात माइंड से निकल जाएगी, दिल से भी। सोचे जरा, उस वक्त हिम्मत किसने देनी है, उस वक्त हक किसने कहने की ताकत अता करनी है, अल्लाह ने। तो मेरी प्यारी बहना, अगर अल्लाह को खुश करेंगे तो ना, ये तो मोहब्बत के सौदे हैं, जंग के नहीं। अगर अल्लाह से मुहाज खड़ा किया तो वहां पर अल्लाह फिर किस डंडे के जोर पर आप मदद लेंगे अल्लाह से, अल्लाह के मुकाबले में है हमारी ताकत कोई, उसकी रहमत है। अगर हम उसको खुश भी कर लें तो वो हमारे साथ तामुन करे तो फिर भी उसकी रहमत है। तो अल्लाह की रहमत को दावत दीजिए, अपने अमाल सीधे कीजिए, अपनी दुरुस्तगी कीजिए, अपने आप को बदलिए अल्लाह की रज़ा के लिए। ये मैसेज हमारे लिए, ये ना देखें कि ये उनके लिए थे या हमारे हमसायों के लिए हैं, या हम तो क्लास में आ गए हमारे लिए नहीं, ये उनके लिए जो नहीं आती। जी, दीन तो खुद से शुरू होता है। अगर मैं पहले मुतालिया कर रही हूँ ना आपके आने से पहले, तो ये मेरे लिए, फिर अब हम सारे मिलके पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए, फिर ये हमारे साथ जुड़ी हर शख्सियत के लिए है। हम उसके लिए भी तो वही फायदा चाहेंगे जो हमारे लिए। हाँ जी, सुम्मा बदलना, अल्लाह फरमाते हैं जब कोई कौम हमारी डांट डिपट नहीं ना समझती, ये कड़वी डांट जो हम पे लाते रहते हैं जो छोटे मोटे तकलीफ के झोंके हम लगाते रहते हैं, उनको नहीं ना समझते, फिर थोड़ी सी सख्त भी डांट करते हैं तो वो नहीं ना समझते, तो अल्लाह कहते हैं हम तब तक किसी कौम के ऊपर अजाब नहीं लाते जब तक दलील मुकम्मल ना हो जाए। दलील मुकम्मल होने का मतलब क्या है, उनके पास डराने वाला आ जाए और पूरा मैसेज सुना दे, उनको मौका दिया जाए, उनको थोड़ा थोड़ा डांट कर उस्ताद बतलाता रहे, और ये डांट अल्लाह की तरफ से आती है, अल्लाह का पैगंबर उस्ताद बन के अल्लाह की तरफ से आता है, और फिर वो उस पर डटा रहे। अल्लाह फिर उसके ऊपर माहौल चेंज करते हैं, कभी उसको डांट वाला, तंगी वाला, जब वो उसमें नहीं समझते तो अल्लाह खुशहाली दे देते। अब समझे, जब एंड हो जाती है ना तो दलील कंप्लीट हो जाती है, अल्लाह की हुज्जत मुकम्मल हो जाती है, फिर अल्लाह ऐसी कौमों पर अजाब लाते हैं। कभी ये मत समझिए आज अच्छे दिन हैं तो गोया अल्लाह हमसे राजी है, अपने अमाल पर नज़र रखनी है, ये नेमत है कि आजमाइश है, इस बात का ज़रूर फ़र्क कीजिए। अल्लाह इस आयत में हमें यही बता रहे हैं। अल्लाह कहते हैं फिर ऐसी कौमों की हम बुराई को अच्छाई में बदल देते हैं, यानी बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदल देते हैं, यहाँ तक कि वो अच्छे दिनों में काफ़ी आगे निकल जाते हैं, अच्छे दिनों में मालो सरवत में, औलाद में, तरक्कियों में और गफलत में भी। वक़ालू, और कहने लगते हैं, कद मस्सा आबाअना, हमारे अबा अजदाद को भी तो पहुंची थी ना, अज़र्राउ वस्सर्राउ, दुख तकलीफ और सुख भी, यानी दुख सुख उन्हें भी आए थे। फ़अख़ज़नाहुम, तो हमने पकड़ लिया, हम उनको, अल्लाह कहते फिर उनको अचानक पकड़ना बनता था, बड़े मौके दिए इस्लाह के, नहीं की, फिर क्या किया, फ़अख़ज़नाहुम, हमने दबोच लिया, हम उनको, बाग़ततन, अचानक, वहुम, और वो इस हाल में थे जब हमने उनको पकड़ा, ला यशऊरून, शऊर ही नहीं था उन्हें कि अब क्या होने वाला है, अब हमारे साथ अगले लम्हे क्या हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। वलौ अन्ना अहलल क़ुरा, अल्लाह फरमाते हैं अगर यकीनन बस्ती वालों के लोग ईमान लाते, आमनू, ईमान ले आते, अल्लाह कहते अगर वाकई, एक बात बतलाऊं, जैसे मैं कहती हूँ कि एक बात बतलाऊं, ये अल्लाह का अपना अंदाज़ा बात बतलाने का। अल्लाह कह रहे हैं कि अगर अहले कुरा, बस्ती वाले ईमान ले आते, वत्तक़ू, और डर जाते अल्लाह से, तो लफ़तहना, तो हम भी खोल देते,
علیہم ان پر برکات برکتیں، ہم ان پر برکتیں نازل کرتے، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، برکتیں ہی برکتیں ہو جاتی ان کے لیے۔ حال تو یہ ہو جانا تھا، میں اپنے لفظوں میں کہوں کہ اگر وہ اللہ کی طرف دوڑتے ہیں تو دنیا ان کے پیچھے دوڑتی۔ جب بندہ دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے نا تو دنیا اس کے آگے دوڑنا شروع کر دیتی، کھا تک کے۔ تو جب بندہ دنیا کے پیچھے نہیں اللہ کے پیچھے دوڑتا ہے تو دنیا اس کے پیچھے دوڑ لگا دیتی۔ یہ اللہ کی طرف سے برکتیں ہیں۔ ھذا من فضل ربی، اگر آج دنیا میں ترقی چاہتے ہو، مال و فراوانی چاہتے ہو، رزق حلال چاہتے ہو، خوشحالی چاہتے ہو تو اللہ کو منائیے۔ اللہ کہتے ہیں تو ہم کھول دیتے ہیں ان پر برکات۔ کھولنے کا مطلب وہ گری جاتی ہیں پے در پے، بارش شروع ہو جاتی ہے برکتوں کی، زمین سے بھی آسمان سے بھی۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے تو جھٹلا دیا۔ افسوس کی بات ہے نا، اگر وہ ایمان لے آتے، اللہ کہتے اور ڈرتے تو ہم ان کے لیے دنیا آخرت میں سکون ہی سکون۔ اللہ کہتے ہیں ہم ان کے لیے زمین آسمان سے برکتیں نازل فرماتے، وہ ہماری رحمت کا مستحق ہو جاتا جو ہمیں راضی کرتا۔ اگر یہ بستی والے ہمیں خوش کرتے تو ہم ان کو دنیا آخرت میں خوش کر دیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، انہوں نے تو جھٹلا دیا، انہوں نے تو نہیں مانا، انہوں نے ایمان کیا لانا تھا انکار کر دیا، وہ اللہ سے ڈرے نہیں، ڈٹ گئے ہیں، ڈھیٹ ہو گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہی وجہ تھی، فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے پھر ان کو پکڑ لیا، بڑے موقع دیے، پکڑ لیا ہم نے ان کو۔ اور پکڑا کیوں؟ یہ ہمارا ظلم ہے، ہماری زیادتی ہے، ہمارا کوئی قانون ہے، ہماری کوئی ایٹم ہے؟ نہیں، ان کی اپنی ایٹم ہے تیار کی ہوئی۔ اللہ کہتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے پکڑ لیا ان کو، بما، اس چیز کی وجہ سے، اس جرم کی وجہ سے، ان کرتوتوں کی وجہ سے، جو کانوا یکسبون، وہ کماتے تھے، جو وہ کرتے تھے، اپنے کیے پر وہ پکڑے گئے، انہوں نے خود سامان کیا اپنی بربادی کا۔ اللہ کہتے ہیں ویسے نا کیسی بات ہے، اللہ تعالیٰ کتنی سمجھا کے بات کرے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی بھی دلوں میں ہے، عملوں میں بھی اللہ کی نافرمانی، اور پھر دل بھی مطمئن ہے۔ کیسے ڈھیٹ ہے بھائی، کتنی اللہ سے دوری ہے، کتنی بڑی دوری ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ اس اگلی آیت میں بیان کریں، افامین اہل القری، تو کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیا بستی والے نہ ڈر ہو گئے ہیں؟ ان کو ڈر نہیں لگتا ان یاتیہم، کہ آ جائے ان کے پاس بأسنا، ہمارا عذاب؟ وہ ہمارے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ اتنی غلطیاں کوتاہیاں کرنے کے باوجود ان کے دلوں میں ڈر نہیں ہے میرا؟ میں ان کو پکڑ سکتا ہوں، عذاب میں مبتلا کر سکتا ہوں، یعنی انہیں ڈر نہیں لگتا کہ ان کے پاس آ جائے بأسنا، ہمارا عذاب، بیاتن، رات کو، وہم نائمون، اور وہ سو رہے ہوں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے نا ایک تنبیہ کی ہے، اور وہ کس بات کی؟ کہ انسان اتنا کمزور ہے کہ یہ اللہ کا ایک بات تو ہے، مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ڈبل کمزوری اس پر اور اتار دی ہے۔ ایک دن کی روشنی میں کام کرنے کی طاقت اور وسائل زیادہ ہوتے ہیں نا تو رات میں کم پڑ جاتے ہیں، ایک تو یہ کمزوری آ گئی، اور دوسری کمزوری کہ بندہ سویا ہوتا ہے، سویا تو مرے کے برابر ہوتا ہے، اتنا وہ جسمانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے اور مینٹلی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ ایک دم سے اٹھتا ہے نا تو اسے کچھ سمجھ نہیں آتی میں نے کیا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے جاگ رہا ہوتا، اپنے ہوش آواس میں ہوتا تو کوئی بات کر ہی لیتا، کوئی توبہ استغفار کر ہی لیتا ہے، کوئی اللہ سے معافی تلافی کر لیتا، لیکن اب تو یہ اس کنڈیشن میں بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ کر کیا سکتا ہے جب اللہ کا ایسی صورت میں اس پر عذاب آ جائے؟ یہ آج اس کے پاس وقت ہے تو اپنی اصلاح کرے، کیوں یہ غفلت کی نیند سویا پڑا ہے؟ اور اس ایک سونے سے مراد غفلت کی نیند بھی ہے، اور دوسری نیند کون سی ہے؟ رات کو سونا۔ اور ویسے تو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی قوم پر کسی طرح کسی ٹائم بھی عذاب لا سکتا ہے، تو وہ اس کا مقابلہ تو نہیں نہ کر سکتے،
چاہے وہ جاگ رہے ہوں، پورے ہوش و حواس میں ہو، فرعونی تھے نا ہوش و حواس میں، ہیں ہو گئے اندھے اور بصیرت بھی گم ہو گئی۔ جب دیکھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو دریا میں جا رہے ہیں تو بے وقوفی ایسی نازل ہوئی، یہ نہ دیکھا کہ اس کا ماننے والا کتنا مضبوط ہے جس کو وہ مانتا ہے، اس کے رب نے راستہ دیا ہوا، اور میں کیا کر سکتا ہوں، میں بھلا تو اپنی چلے، تو خود کو رب کہہ رہا ہے تو اتنا تو دیکھ لے، اتنا کو پیالی میں پانی لے لے، اس کو ہاف ہاف کر لے، جے ہو سکتا ہے تو دریا بھی کر لے گا۔ اس کا رب قادر ہے اور تو مقدور ہے، چاہے تو وہ تیرے اوپر کچھ بھی لاگو کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرت بڑی نعمت ہے۔ اگلی آیت چھوٹی سی ہے، ساتھ کریں گے، وہ اس کے ساتھ ریلیشن رکھتی ہے، بالکل ایسی ہے۔ اب امین اہل القری، اگلی بات اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، اور کیا بستی والے بے خوف ہو گئے؟ پچھلی بات یہ ہے، کیا بے ڈر ہو گئے بستی والے اس بات سے، ان یاتیہم، کہ ان کے پاس آ جائے، بأسنا، ہمارا عذاب، اوپر بتایا تھا بیاتن، یہاں بتایا ضحن، ضحن کس ٹائم پہ؟ چڑھے دن، چڑھے دن، دھوپ چڑھی ٹائم، وہم یلعبون، اور وہ کھیل کود رہے ہوں، اس ٹائم پہ ان پر اللہ کا عذاب آ جائے کہ وہ کھیل کود رہے ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر ان پر ہمارا عذاب اس حال میں آئے کہ یہ کھیل رہے ہوں تو یعنی کیا کافر اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے کھیلتے کھیلتے دن چڑھے، عذاب آ جائے اور وہ برباد ہو کر رہ جائیں؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی لوگوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ کھیلتے ہوئے، ایک بات تو یہ ہے کہ کھیلتے ہوئے انسان پوری طرح سے کھیل میں مگن ہوتا ہے، محو ہوتا ہے، اسے ادھر ادھر کی کوئی پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے میرے دائیں بائیں۔ تو ایسی صورت میں اگر آندھی بارش جو بھی آئے تو بندے کو پتہ نہیں چلتا، کہتے کوئی بات نہیں ابھی بارش نہیں آئی، کھیلتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح اچانک اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اور وہ کھیل میں مصروف ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کھیل ایک تو دنیا کی محبت ہے، یعنی دنیا کی محبت میں اس قدر مصروف ہے بندہ کہ اللہ کو بھول چکا ہے، اور دوسری اس کھیل سے مراد غفلت ہے، اپنے دل کی غفلت، آندھی اندھیریاں، اور ان چیزوں میں جب بندہ آتا ہے نا زیادہ، ایک تو وہ منمانی کرتا ہے، عیش و عشرت کرتا ہے، عیش و عشرت کا ایک نظریہ، ایک روح، ایک تصویر کھیل بھی ہے، تب بندہ انجوائمنٹ کرتا ہے، اللہ کو نہیں یاد کرتا اس ٹائم میں، عبادت نہیں کرتا، انجوائمنٹ کرتا ہے۔ اب یہ جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی بات ہے، اصحاب کہف کی بات۔ اصحاب کہف جب اس دنیا میں ان کا واقعہ رونما ہوا ہے نا، اس وقت جو بادشاہ تھا نا وہ دقیانوس تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا چکے تھے، اور دقیانوس بادشاہ کا اعلان تھا، انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، استغفر اللہ۔ اور اس کے اوپر ایک اور رب تھا، وہ کہتا ہے کہ اگر تیری خدائی میں، استغفر اللہ، کہتا ہے تیرے ملک میں اگر اللہ کو کوئی ماننے والا نہ نکلا تو تمہیں میں عہدہ بڑھا کر دوں گا، دقیانوس کو کہا۔ اب دیکھیں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق وہاں بھی آیا۔ اصحاب کہف کا واقعہ وہی زندہ ہے آج۔ اور وہ جو دقیانوس تھا نا، وہ پتہ کیا اس کی لائف تھی؟ عیاشی، بدماشی، من مرضی، میں ہوں، میرے علاوہ کوئی ہے دنیا میں، سب میرے انڈر کنٹرول ہے، اور میری ماننا ان کی مجبوری ہے، اور مانیں گے، میں رب ہوں ان کا۔ یہ اس کی کنڈیشن ہے، استغفر اللہ۔ اور اس کا روزمرہ کی روٹین کیا ہے؟ عیاشی کرنا، کھانا پینا، دوڑنا بھاگنا، کھیل کود۔ پتہ ہے اس کی کھیل کود کیا تھی؟ دو بندوں کو بلاتا، آؤ آج مزہ کرنے کا دن ہے، آج انجوائے کرنے کا دل ہے، چلیں آپ میرے سامنے دونوں تلوار پکڑیں اور جنگ کرنا شروع کر لڑیں۔ اب وہ لڑنا شروع کر دیتے تو ایک نے تو ہارنا ہی تھا، تو ایک نے تو جیتنا ہی تھا۔ اب جو جیت جاتا نا اس کو کہتا، اس طرح اشارہ کرتا، اس کا مطلب ہے بھی ہارنے والے کو مار دے، اور وہ مار دیتا، اس کی کھیل ختم ہو جاتی۔ یہ تھا ان کا کھیل، استغفر اللہ، کھیل بھی کیا ظلم ہے۔ ایک دن ایسے کیا نا تو جو جیتنے والا تھا نا اس نے نہ مارا،
اس کو کہنے لگا یوں کہ اسے مار دے ہارنے والے کو. اس نے نہ مارا. کہتا ہے تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی، تو ہے کون؟ اور گرنے والے کو کہتا اٹھ اس کو تو مار دے. اب وہ کیسے مارے؟ اب وہ تو تختہ موت پہ پڑا تو اس نے نہیں مارا، اب وہ اس کو کیسے مارے؟ اصل میں وہ دونوں دوست تھے، اس لیے اس نے اس کو نہ مارا اور پھر اس نے اس کو نہ مارا، اور اس نے پکڑ کے نا ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا کہ تو وہ جو ہے تھا نا دماغ تھا دقیانوس کا، میکسیملین، ہیلن بانو کا ہسبینڈ. ہیلن بانو اس کی بیٹی تھی دقیانوس کی، تو اس لحاظ سے وہ اس کا دماغ بنا میکسیملین. وہ مسلمان تھا. اس کے دل میں آئی ہو نہ ہو یہ مسلمان ہوں گے دونوں، انہیں نہیں پتا تھا یہ دوست ہیں. ان کو نا ورچاوچو کے نا جیل میں لے گیا. دقیانوس کو کہتا ہے میں ان کو خود سزا دوں گا، میں کر لیتا ہوں ان کا علاج، آپ بے فکر ہو جائیں. مطلب یہ تھا کہ اس کے دل میں تھا شاید یہ مسلمان ہیں، میں ان کو بچا لوں. اب ان کو لے جا کے نا پوچھ رہا ہے کیا وجہ، کیوں نہیں مارا تم لوگوں نے؟ ایک دوسرے کو بھائی مثال قائم کر دی ہے. تو کہنے لگے میں نا اس کا دوست ہوں، یہ میرا دوست ہے. اس نے کہا میں نے اس لیے اس کو نہیں مارا. اس نے کہا یہ میرا دوست ہے، اس نے مجھے نہیں مارا، میں کیسے مارتا؟ کہتے تم دوستی میں جان بھی دے رہے ہو؟ کہتے ہاں. کہا تمہیں کتنا کوئی یقین ہے کہ یہ دوستی تمہارے کس کام آ سکتی ہے؟ اتنا خاص یقین تو نہیں ہے، بس دنیا تک کی ایک بات ہے نا، وہ بھی پکا نہیں ہے کب کون کسی کو چھوڑ جائے. کیا میں تمہیں ایسے دوست کے ساتھ نہ ملاؤں جو دنیا میں بھی تمہاری دوستی پکی رکھے گا اور آخرت میں بھی کبھی نہیں چھوڑے گا اور ہر وقت تمہارا خیال رکھے گا، اور وہ بڑا طاقتور دوست ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہر مشکل سے نکال سکتا ہے، ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے، ہر اوکھے ویلے میں کام آتا ہے، یعنی ہر مشکل کی آسانی کا ذریعہ بن گیا، اس سے دوستی کر لو. وہ بڑے متاثر ہوئے، نا اچھا دوست وہ کیڑا ہوئے کہ سانو ساری ٹینشن ہی ختم. کہتے ہیں وہ ہے اللہ ربی و ربکم قولوا لا الہ الا اللہ. وہ مسلمان ہو گئے اس کی بات سن.